میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، قیامت کے دن اس کے خوف اور مشکل ترین مرحلوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے توبہ کے دینی فوائد، جس میں ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حصول اولاد کے لیے استغفار کا کون سا وظیفہ دیا، حضرت حسن بصری نے مختلف حاجتوں پر استغفار کا فرمایا، پیارے آقا کے استغفار کی حکمتیں، کثرت استغفار کی فضیلت، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی التوبہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ توبہ سے متعلق بہت مفید معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سید الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے عرض کی کہ حضور، میرے پاس مال و دولت تو ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس سے اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ بات آپ سے پوچھ لی کہ آپ نے یہ عمل مجھے کہاں سے بتایا تھا؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا تھا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا، یمددکم باموال وبنین، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی رزق کی کثرت
اور اولاد حاصل کرنے کے لیے استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ قرآنی عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رسالت فرماتے ہیں حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت لاکھوں سلام، راکب دوش عزت لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی حضور بارش بہت کم ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، مال میں رزق میں بے برکتی کی تنگ دستی کی شکایت کی، فائنینشل کرائسس کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی، اسے بھی یہی فرمایا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی کہ زمین سے فصلوں کی جو پیداوار ہے حضور یہ کم ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، عرض کرنے لگے کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیا کرو۔ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے جو آیات تلاوت کی ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ آئیے تفسیر سیاحت الجنان میں ان آیات کی تفسیر میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ پاک نے ان کے کفر کی وجہ سے 3 سال تک بارش موقوف کر دی، 3 سال بارش ہوئی نہیں اور نہایت شدید قحط ظاہر ہوا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پاک پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں تو اللہ پاک بارش بھیجے گا، زمین کو سرسبز و شاداب فرما دے گا اور اپنے فضل سے اولاد اور قوت بھی عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا فہم قرآن کیسا تھا، قرآن کریم کے بارے میں کیسی زبردست سوجھ بوجھ اور کیسا زبردست نالج تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیسی مہارت تھی، علوم قرآن پر کیسی نظر تھی، لوگوں کا مختلف معاملات کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنا اور فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کا معمول کیسا بنا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی قرآن پر کیسی نظر تھی، آپ کو قرآن کریم میں کیسی مہارت تھی،
اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں بھی مسائل اور پریشانیاں درپیش ہوں تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرائیں، عاشق رسول امام مسجد سے دعا کروائیں، اللہ تبارک و تعالی بیڑا پار فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 106 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم کا ایک مبارک صفاتی نام ہے غفار۔ کیا نام ہے؟ غفار۔ غفار کا معنی یوں بیان فرمایا من یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد اخری، غفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور اس کا کرم ہے کہ وہ بار بار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، قرآن و حدیث میں استغفار کے بہت فضائل موجود ہیں۔ آئیے توبہ کے فضائل اور فوائد پر مشتمل چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد باری ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے تبدیل فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کی رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ حسن رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، شہرا سنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، توبہ کرنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کی برائیوں کو صرف معاف ہی نہیں کیا جاتا بلکہ نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ہم پر
ہماری ماؤں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہمارا خالق و مالک توبہ کرنے پر ہمیں اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور توبہ کرنے والوں کو ایک انعام یہ بھی عطا کرتا ہے کہ ان سے عذاب دور فرما دیتا ہے، جیسا کہ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار کرنے والا یہ اللہ تعالی کے عذاب سے امن میں رہتا ہے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت پروردگار کا، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے رحیم و کریم اللہ کو ہمارا توبہ کرنا کس قدر پسند ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، اور وہ توبہ کرنے پر کیسی رحمتیں فرماتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدلتا ہے اور استغفار کرنے والے کو پسند فرماتے ہوئے اسے عذاب سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، احادیث میں محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے، استغفار کی برکت سے دلوں کے زنگ کی صفائی ہوتی ہے، استغفار کی برکت سے پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے نجات ہوتی ہے، استغفار کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، استغفار کی برکت سے بندے کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے گا، کثرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، لہذا جلدی کیجئے اور رب کریم کے حضور سچی توبہ کر کے آنے والی زندگی کو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے سنت کے سانچے میں ڈھال دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے توبہ کرنے کے کچھ فضائل سنے، آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ استغفار یا توبہ کہتے کسے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے بخشش کی دعا کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، توبہ کرنا وغیرہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت گناہوں سے توبہ کرنے کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، ٹھنڈی آہیں بھرنے، یہ ٹھنڈی آہ کہتے ہیں، یہ ٹھنڈی آہیں بھرنے، اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے کانوں اور ناک کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ یہ ہے
کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ پاک کی نافرمانی جان کر اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے خالق حقیقی سے معافی طلب کرے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تیری نافرمانی ہوگی ہے مالک، مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کو دور کرنے کی بھی کوشش کرے، یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو توبہ کے بعد وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا ان سے معاف کروا لے، اور اصل مالک یا ورثاء کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ اے عاشقان رسول، کسی گناہ سے توبہ فقط استغفار کا نام نہیں، بلکہ اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے تو ہمیں اس حق کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرع بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کا نہ حق مال دبایا ہے تو اسے دینا بھی ہوگا۔ علماء نے بیان فرمایا ہے حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں، جن میں دو حق اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، ایک وہ حق ہے کہ جسے اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا، وہ ہے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا حق وہ ہے جسے اللہ پاک بندے کے استغفار کرنے پر معاف فرما دے گا۔ تیسرا حق حقوق العباد میں سے ہے، تیسرا حق حق العبد ہے کہ جو بندوں کے معاف کرنے پر ہی معاف ہوگا، حتیٰ کہ کل بروز قیامت بھی جس کا حق ہوگا اللہ پاک اسی سے معاف کروائے گا۔ اے عاشقان رسول، یقیناً حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو فی الفور ادا کر دیں، اور رب کے حضور معافی بھی مانگیں کہ توبہ کو پسند فرمانے والی ذات اللہ کریم کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا، یا رب بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا، یا رب رہے بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم رہے، بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا، یا رب کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا، یا رب بنا دے نیک، بنا دے بنا، یا رب آمین بجاہ طہ و یاسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے توبہ کے فضائل اور طریقے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، مگر یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے کچھ رحمت بھرے اوقات بھی رکھے ہیں جن میں خاص کرم کیا جاتا ہے، اور ہر مانگنے والا
خواہ وہ بخشش مانگے یا کچھ بھی مانگے اسے محروم نہیں کیا جاتا. اور ان اوقات میں عمدہ ترین اور رحمت اور برکت کا وقت رات کا آخری پہر ہے. رات کے آخری پہر میں گریہ و زاری کرنے والوں کی مدحہ میں، تعریف میں، اپریسیشن میں پارہ 26 سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. تفسیر سیاد الجنان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال ہوتا تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے، اور رات میں اگر تھوڑی دیر سو جاتے تو اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے. رات کا آخری حصہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے. یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے، سنیے. چنانچہ نبی اکرم محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا اللہ پاک ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اس کی بخشش فرما دوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا رات دن سے افضل ہے کہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت اور کرم ادھر توجہ فرماتا ہے، اور یہ قبولیت کی ایک ساتھ نہیں بلکہ کئی ساتوں پر مشتمل ہے. جبکہ دن میں قبولیت کی ساتھ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ میں آتی ہے، اور وہ بھی ہم سے چھپی ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں اس مبارک وقت میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے بھی رات کے آخری پہر کو منتخب کیا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، ہم خطاوار ہیں. کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا کہ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، یعنی سحری کے وقت تک اس کو پوسٹ پونڈ کیا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے. چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے نیک بندے ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہگار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خوف خدا سے بعض ساری رات عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دیتے، تو بعض کسی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزار دیتے، تو کچھ ایسے ہیں کہ ساری رات روتے ہوئے گزر جاتی، تو کچھ اس طرح کے بھی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں کہ ان کی روحیں
پرواز کر جایا کرتی تھیں، مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود نہ شرمندگی کا احساس ہے اور نہ ہی کوئی آخرت کا خوف ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے راتوں کو جاگتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثیر نیک اعمال کرتے، مگر پھر بھی خود کو کم ترین خیال کرتے ہوئے خوف خدا سے روتے رہے۔ کسی شاعر نے اللہ والوں کے اس انداز کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے تے فجریوں گنہار کہاں دے تے سب تھی نیویں ہوندے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، شعر کا معنی مفہوم مضمون یہ ہے کہ یعنی وہ ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی راتیں گریہ و زاری کرتے ہوئے گزرتی ہیں، جن کے سبب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ساری رات گریہ و زاری استغفار میں جاگ کے رب کی یاد میں ساری رات جاگنے کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ جب فجر کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے گناہگار کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ گناہگار ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ والوں کی عاجزی کا صدقہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی رجوع اللہ اور توبہ اور استغفار اخلاص کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، دل کے کانوں سے سننے والا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، آپ کے ارد گرد چاہنے والوں کا ہجوم تھا، رش تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور وہ بزرگ رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں کہ دنیا سے جانا پڑ رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر آپ نے 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ اتنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن ہوں گا، اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے تیری رحمت کی امید ہے کہ تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر۔ مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا، مجھ کو دوزخ سے
سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں اس کے نفس کی اس کی ذات کی بات ہے وہاں پر غصہ نہ کرے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ غصہ چھوڑ دو۔ عرض کی اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ عصر کے بعد 70 مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرو تو وہ تمہارے 70 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو گے اللہ تمہارے 70 سال کے گناہ بخش دے گا۔ میں قربان جاؤں۔ عرض کی کہ اگر میرے 70 سال کی گناہ نہ ہوں تو حضور کا دریائے کرم جوش پر ہے۔ ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تیری ماں کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، حضور کا دریائے کرم جوش پر ہے، سبحان اللہ۔ پھر عرض کی اگر میری ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہو اور اس پر بھی 70 سال کے گناہ نہ ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے قریبی رشتہ داروں کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اور شیخ طریقت امیر سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار گوہر بار رسول عربی، تیرا دربار گوہر بار رسول عربی، تیرا
دربار رسول عربی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور حضور کی شان یہ ہے کہ جو حضور سے محبت رکھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحمت اور فضل فرمائے گا۔ جن سے محبت کرنے والے، جن سے تعلق رکھنے والے بخشے جائیں، ان کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمائے۔ بعض روایات میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ بندہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی قافلوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ذریعے سے، مسجد درس کے ذریعے سے، مدنی دورہ اس کے ذریعے سے، نیکی کی دعوت کے ذریعے سے، مدنی چینل کے ذریعے سے آج ہمیں پکار پکار کے یہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اس سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر آگے بڑھتے جانا ہے۔ اور جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے، اسے ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اب گناہ سے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی برکت ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اور سچی توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم کے صدقے میں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے قناعت کے حوالے سے چند مدنی پھول جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ 2 فرامین مصطفیٰ ہیں، سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ پاک نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ انسان جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کو چھوڑ دے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ جو اللہ نے دیا اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قناعت اپنانے کے لیے احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے۔ شیخ طریقت امیر سنت نے فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام کے اندر قناعت کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ نجات دلانے والے اعمال مقبول اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو قناعت کے حوالے سے ایک اچھا اور اتھینٹک مواد جو مل جائے گا۔ امیر سنت نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، عزا من قنع وذل من طمع، جو قناعت اختیار کرے گا اسے اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا، اور جو لالچ دل میں بٹھا لے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنت اور آداب کتاب، اس کے ساتھ 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، ان کا مطالعہ فرمائیے۔ اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں قناعت کی دولت بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا،
کرم بہر خاک